صلی علی محمد و پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکتی؟ یہ پہلا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جبکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر جائیں گے۔ تو اس میں سوال بھی اور جواب بھی ہے۔ رسول نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نابی المودت سنی بھائیوں کی کتاب ہے، شیخ سلیمان قندوزی نے، اور ارحج المطالب بھی اہل سنت کی کتاب ہے۔ دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہی تو ایک بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ جوانوں کے سردار ہے تو بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ نبی نے مسکرا کر جنت میں بوڑھے کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا جنت میں بوڑھے کا کام کیا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول نے کہا بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا۔ علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے اور علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اس نے پنجتن پاک سے صلح کری، اس نے مجھ سے صلح کی، اور ہمارے گاؤں کا مولوی کہتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی تھی۔ معاویہ نے امام حسن سے صلح نہیں کی تھی، امام حسن نے شرائط لکھوائی تھی۔ اگر معاویہ کی صلح امام حسن سے مانیں گے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صلح حدیبیہ میں محمد نے کافروں سے صلح کر لی تھی، وہ بھی نبی نے شرائط لکھوائی تھی، شرطیں لکھوائی تھی، وہ صلح نہیں تھی۔ شرط لکھوائی نبی نے، اور صلح حدیبیہ ہر مسلمان گھر کے بچے کو یاد ہے، اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے کہ نبی نے ان کافروں کے ساتھ کچھ شرائط پہ دستخط کروائے کہ یہ شرطیں ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اگر شرائط جو رکھی گئی تھی وہ اسلامیات میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کافروں کا کوئی شخص مدینے آ جائے گا مکے سے تو ہم اسے واپس کر دیں گے، اگر یہاں سے کوئی شخص وہاں چلا گیا، مسلمانوں کا کوئی شخص مکے چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے شرط لکھی، رسول نے دستخط کر دیے۔ جن بندوں کو نبی کی نبوت میں شک تھا انہیں صلح میں شک ہو گیا، انہوں نے یا رسول اللہ اتنی نیچے ہو کے صلح کیوں کی، ایڈی لفٹ کے صلح کیوں کی؟ یہ شرط کتنی بری ہے کہ ہمارا کوئی بندہ چلا گیا اور وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی بندہ آگا تو ہم واپس کریں گے۔ رسول نے کہا تمہیں حکمت محمد کا نہیں پتا، حکمت رسول کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ فرمایا اگر ان کا کوئی بندہ کافروں کا ہمارے پاس آیا، تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے، جب اسے واپس بھیجیں گے وہ جا کے بتائے گا جادوگر نہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، چلے ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا، رسول نے کہا اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا تو اچھی بات نہیں، ہمارا ایک مبلغ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بھی وہ ہماری بات کرے گا۔ لہذا وہ شرائط تھیں۔ اسی طریقے سے امام حسن نے معاویہ سے جو شرائط لکھوائی تھیں، وہ پہلی شرط یہ تھی، جو سنی جس کتاب میں چاہو کہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، مولوی کی حجرے میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے بات غدیر کی طرح چوک میں کرنی ہوتی ہے۔ یا تو اس میرے مہربان مولوی کو مجلس میں لے کے جائیں، اگر آپ مجلس میں نہیں لے کے جا سکتے تو مجلس ختم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس لے کے جائیں۔ حجرے میں بیٹھ کے باتیں وہ کرتا ہے جن کا پیر حجرے میں پیر بنا ہو۔ ہم چوک میں گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے علی حجرے سے نہیں، ہم نے علی غدیر کے ممبر سے لیا ہے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسن نے شرائط لکھوائی تو پہلی شرط یہ تھی کہ آج کے بعد معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ اس نے دستخط کیے، اس کے دستخط کرنا اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کرتا۔ دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی، دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی کتا میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا،
क्योंकि ये नमाज जुमा के खुतबों में अली को भौंक भौंक के अपनी माओ के नापाक दूध की खयानत की गवाहियां देते रहे। वो 1070 खतीब मर गए, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। वो बादशाह अपने कब्रों के जहन्नम में चले गए, लेकिन जिक्र तो अबू तालिब के बेटे का आज भी जिंदा है। जिक्र उसका मिटता है जिसका वारिस मिट जाता है। इस जिक्र का वारिस कल भी कायम था, आज भी कायम है। अगर मुकाबला करना है या तो अली जैसा कोई रहबर सामने लेके आओ। मैं किताब का नाम मिंबर पे ले रहा हूँ, चौक में ले रहा हूँ। किताब का नाम एहतजाज तिबरसी है, सुन्नी भाइयों की किताब है। अली का खुतबा एहतजाज है। 3 दिन मोहम्मद का जनाजा घर में पड़ा रहा और 3 दिन बड़े बड़े बंदे आपस में हुकूमतें बांधते रहे। 30 दिन अली सकीफा बनी सादा में पहुंचा। अली ने अपनी तलवार को सकीफे की रेत में रखा। अली ने सकीफे की रेत में तलवार को गाड़ के तलवार के कब्जे पे हाथ रखे अली ने कहा, 3 दिन तक मोहम्मद का जनाजा घर में पड़ रहा, तुम मोहम्मद के जनाजे पे क्यों नहीं आए? तुम नबी के कफन पे क्यों नहीं आए? तुम नबी के दफन पे क्यों नहीं आए? इन्होंने देखा या अली तू जनाजे में बैठा था, इधर हम हुकूमतें बांट रहे थे। अली का क्या किया तुमने अपनी हुकूमत का? उन्होंने कहा इसे वजीर बना दिया, इसे अमीर बना दिया, इसे वजीर बना दिया, इसे अमीर बना दिया। इतना कहना था या अली के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। फरमाया तुम सब ने मेरे फैसले को तरजीह क्यों ना दी? क्या लगे हम ज्यादा थे तू अकेला था, हम ज्यादा थे तू अकेला था। अली का जितने भी ज्यादा थे, क्या तुम में से कोई काबे में पैदा हुआ था? बोले नहीं हुआ था। किसी ने नबी की जुबान चूसी थी? बोले नहीं चूसी थी। किसी ने नबी के घर तरबियत पाई थी? बोले नहीं पाई थी। किसी ने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा था? बोले नहीं सीखा था। कोई शेब अभी ताला में रहा था? बोले नहीं रहा था। कोई खतरे के बिस्तर पर सोया था? बोले नहीं सोया था। किसी ने मोहम्मद की अमानतें वापस की थी? बोले नहीं की थी। क्या कोई फातिह मैदान है? बोले नहीं है। क्या कोई फातिह खैबर है? बोले नहीं है। क्या किसी ने ओहद में मोहम्मद बचाया था? बोले नहीं बचाया। क्या कोई खंदक में कुल्ले ईमान बन के गया था? बोले नहीं गया। कोई यसूफुद्दीन है? बोले नहीं है। कोई कायदे गर मुजल्लीन है? बोले नहीं है। कोई फातिह दरैन है? बोले नहीं है। कोई नुक्ता भाई बिस्मिल्लाह है? बोले नहीं है। किसी के दरवाजे पे तारा कमी बन के आया था? बोले नहीं आया था। कोई पर्दे के पीछे बोलता है? बोले नहीं बोलता। कोई आदम का मुश्किल कुशा है? बोले नहीं है। कोई नूह का हाजत रवा है? बोले नहीं है। कोई इब्राहिम का मुश्किल कुशा है? बोले नहीं है। कोई हसनैन का बाबा है? बोले नहीं है। कोई ज़हरा का शौहर है? बोले नहीं है। अली ने आंखों में आंखें डाल के कहा, आओ अरब के जाहिलो, मुकाबला अली से करते हो? मैं निकाह से, मेरा बाप निकाह से, मेरा दादा निकाह से, मैं निकाह से, मेरा बाप निकाह से, मेरा दादा निकाह से। हम निकाह वालों के बेटे हैं, तुम गुनाह वालों के बेटे हो। या तो अली जैसा कोई रहबर लेके आओ। हमें फख्र है, हमारा रहबर कल भी पाक था, आज भी पाक है। अल्लाह कुरान में कहता है क़यामत वाले दिन कुछ बंदों को अंधा करके महशूर किया जाएगा। सूरह यूनुस, अंधे करके उठाया जाएगा। क्यों? बेज़ालिका लिका अल्लाह, ये अल्लाह से मुलाकात को झुठलाते थे। खुदा कुरान में कहता है इन बंदों को मैं अंधा करके इसलिए उठाऊंगा, ये मानते नहीं थे कि अल्लाह से मुलाकात होती है। तफसीर याशी है, बंदा तफसीर पूछने के लिए आ गया मेरे छठे इमाम के पास। उसने सादक इमाम की बारगाह में आके पूछा, उसने कहा कुरान में आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात होती है। क्या अल्लाह से मुलाकात होती है? इमाम ने फरमाया क्यों नहीं होती? उसने कहा क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होगी? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया यहां भी हो सकती है। सर उठाना जो अकीदे वाले बंदे बैठे हो, मैंने किताब का नाम मिंबर पे लिया है। उसने कहा मौला क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होगी? फरमाया यहां भी हो सकती है। जिस्म थरथर कांपा। उसने कहा अल्लाह से मुलाकात यहां कब? फरमाया अभी। उसने कहा कैसे होगी कहना था या इमाम ने चेहरे से नकाब उठाया? फरमाया ऐसे ऐसे कहना था। और इमाम ने कहा ज़ियारतुल्लाह व ज़ियारतुल्लाह, हम 14 की ज़ियारत ही अल्लाह की ज़ियारत। यहां भी हम हैं, वहां भी हम हैं।
یہاں سے علی سے بچو گے تو قبر میں علی، قبر سے بچو گے تو حشر میں علی، حشر سے بچو گے تو کوثر پہ علی، کوثر سے بچو گے تو میزان پہ علی، میزان سے بچو گے تو جنت کے دروازے پہ علی۔ کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ علی ہر جگہ ہوتا ہے، بس منافق کے دل میں نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں سمجھوتا ہے، ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں، عزاداری حسین پہ سمجھوتا نہیں۔ شیعہ کی پہچان ہی ہے علی ولی اللہ، تمہارا شناختی کارڈ ہے علی ولی اللہ، تمہارا تشخص ہے علی ولی اللہ۔ عزاداری حسین اور ولایت علی، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ولایت علی مستحب نہیں، واجب ہے۔ جاؤ کسی بھی شیعہ مدرسے میں جا کے، بڑے سے بڑا شیعہ، کیونکہ آج کل بندوں کو علم کا ہذیان ہو چکا ہے، جس بندے کی تھوڑی عربی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ علی کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس چوس کے جوان ہونے والے گندے اور بکے ہوئے مورخ آج بھی علی کو بھونک رہے ہیں۔ جاؤ کسی بھی مذہب شیعہ کے گھر سے جا کے، مدرسے سے جا کے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، ہر مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ، ضامن میں ہوں، احکام المسائل سے لے کے توضیح المسائل تک۔ شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، باقی کسی مسلک کے ہاں نہیں، بولو سب شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں، شرطیں پڑھنا۔ کسی بھی مولوی سے جا کے کہا جی ہمیں پیش نماز کی شرطیں بتائیں، پیش نماز کی شرطیں ہیں بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، بالغ ہونا چاہیے، صاحب عقل ہو، مرد ہو، اور 12 آئمہ کا ماننے والا ہو۔ اگلی ایک شرط ہے حلالی ہو۔ علی حق نعرہ برائے صحت و سلامتی علامہ آصف رضا عربی بلند، ہر مومن جیے، ہر موالی جیے، ہر حسینی جیے، ہر عزادار جیے، ایک شرط ہے حلالی ہو۔ جو میرے قریب بیٹھے میرا ساتھ یہاں نواز حسینی صاحب، کتنی اخلاق سے بری بات ہے، بندہ یہ تو پتہ کر سکتا ہے بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے جا، میں صرف شیعوں کی بات کر رہا ہوں، تکلیف بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آ گئی ہے۔ بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے سے پہلے بندہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ سرکار آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ پتہ چل گیا عالم ہے، دیکھ لیا جوان ہے، بالغ ہے، گفتگو کی پتہ چل گیا صاحب عقل ہے۔ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 ائمہ کا ماننے والوں، پتہ چل گیا شیعہ اثنا عشری ہے۔ کتنی بری بات ہے بندہ نماز پڑھنے سے پہلے پوچھے مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حلالی ہیں؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ شرط کیوں رکھی؟ مذہب اہل بیت میں یہ شرط آئی کیوں؟ بندوں نے پوچھا میرے صادق امام سے، جب میرے مولا نے فقہ ترتیب دی کہ مولا پیش نماز کی شرطیں تو لکھوا دی، آپ کی فقہ ہے، آپ نے ایک شرط لکھوائی حلالی ہو، مولا یہ حلالی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا آسان پیمانہ ہے، صرف جا کے یا علی مدد کہنا، چہرہ کھل جائے تو پیچھے پڑھ لینا۔ علی کا بون سینوں میں چھپتا ہی نہیں، علی کی دشمنی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کی دشمنی سینوں کے اندر چھپتی نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے ابے کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ مائیں شریف ہوں تو جہاں علی کو سوچتا ہے وہاں تو علی ہوتا ہی نہیں، تو جہاں علی کو دیکھتا ہے وہاں تو علی رہتا ہی نہیں۔ دنیا آج علی کو سوچنے لگی، علی کہاں ہوتا ہے؟ یہ پیدا نہیں ہوتے۔ تصحیح کرے مذہب شیعہ کا ہر جوان، قرآن کبھی پیدا نہیں ہوتا، قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وارثان قرآن ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کلندر بھی پیدا نہیں ہوا۔ نانا پریشان نہیں ہونا، میں ممبر پہ ہوں،
میں حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں. سخی شہباز کلندر کے باپ ابراہیم مجاب، جاؤ جا کے دیکھو آج بھی کربلا میں امام حسین کے پہلو میں کلندر کا باپ سویا ہوا. نام ہے ابراہیم مجاب، نام ابراہیم تھا، مجاب کیوں ملا؟ کلندر کا باپ قبر حسین پہ جاتا، قبر حسین پہ جا کے کلندر کا باپ سلام کرتا، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، اے حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. قبر کے اندر سے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا، علیکہ سلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ میرا سلام ہو. عرب والوں نے حسین کا سلام سنا، ابراہیم کلندر کے باپ کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب. ابراہیم مجاب، ابراہیم مجاب. مجاب اسے کہتے ہیں جسے جواب ملتا ہو. عرب والے کہتے تھے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا ہے. ایک سال کلندر کا باپ قبر حسین پہ گیا، آواز آئی ابراہیم اگلے سال میری قبر پہ نانا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا جسے دنیا شہباز کلندر کہے گی، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، عطائیں نازل ہوتی ہے، عطائیں پیدا نہیں ہوتی. اب آ کے کلندر سے پوچھ تیرا عہدہ کیا ہے. جب شہون کی دھرتی پہ جا کے کلندر کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پوچھا کہ تیرے باپ کو تجھے حسین نے عطا کیا تھا، بتا تیری حیثیت کیا ہے. کلندر کا میری حیثیت کچھ نہیں ہے، صدقو ظالم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں، شرم نہیں آتی. اس گھر کے کتے بھی نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، سب کہو نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. یہ نعرہ ولایت لگانا مولوی محمد اعظم کی کمال ہے ان کا. نعرہ ولایت جب لگاؤ جواب دیا کرو تو. جن بندوں کو گھمنڈ ہے اپنی 2 رکعت کی الٹی سیدھی نمازوں پہ، ہمیں انتظار ہے قیامت والے دن کا. مجھے شدت سے انتظار ہے اس منظر کا جب بڑے بڑے نمازی دوزخ میں جا رہے ہوں گے اور ایک کتا جنت میں جا رہا ہو. آج نمازیوں کو کھڑے کر کے کہتے ہو نہیں جی حسین کی ماتمیوں کو پوچھتے نہیں جی حسین کے ماتم سے اجر کیا ملتا ہے، حسین کے ماتم سے کیا ملتا ہے، حسین کے ماتم سے کچھ بھی نہیں ملتا. آج میری قوم کے ماتموں کو پریشان کرتے ہو کہ تمہاری زنجیروں سے حسین کو کچھ نہیں ملتا، تمہارے سینے کے ماتم سے حسین کو کچھ نہیں ملتا، تمہارے رونے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف تمہیں نمازیں بچائیں گی، صرف تمہیں نمازیں ہی جنت میں لے کے جائیں گی. میں قطعاً نماز کا منکر نہیں ہوں، بندہ حسینی ہو نماز کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو بندے کہتے ہیں نماز ہو صرف لیکن حسین نہ ہو، نماز ہو حسین نہ ہو، اپنے باپ کی اولاد بن. ابھی قرآن ممبر پہ لے گیا، بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک ہے. میں خدا کے قرآن پہ تجھے نمازیوں پہ لانا دکھاتا ہوں، تو مجھے ماتمیوں پہ لانا دکھ. خدا نے قرآن میں کہا فویل للمصلین الذین، خدا نے قرآن میں کہا وائل ہو نمازیوں پہ، لعنت ہو نمازیوں پہ. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لعنت ہو نمازیوں پہ جو جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے. ہے نمازی. اب اس چیز کو یاد رکھنا اور اب میں تجھے بتاؤں حسین کو رونے کا اجر. کامل الزیارات میں روایت، چند بندوں کے نامہ اعمال ہاتھ میں نہیں، اعمال کا وزن ہلکا تھا، فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے. یک لخت ایک آواز آئی، روکو انہیں. ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی ہے جس میں سفید موتی ہے. کتاب صفحہ 70 میں زامن بندے دوزخ میں جا رہے تھے. آواز ہے ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی ہے، ڈبی میں سفید موتی ہے، اس سفید موتی کو نکالا جائے. سفید موتی کو نکالا گیا. آواز ہے سارے جنتی. فرشتوں نے کہا بارے الہ ان کے اعمال کا وزن ہلکا ہے،
فرمایا اس ایک موتی کی وجہ سے، اس ایک موتی کی وجہ سے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا میرے اللہ اس موتی کی قیمت تو بتا۔ فرمایا یہ وہ آنکھ کا آنسو ہے جو حسین کی محبت میں نکلا تھا۔ یہ وہ آنسو صرف عبادت کے گھمنڈ میں حسین کو چھوڑ رہا ہے۔ موسیٰ کے دور میں ایک ذات 100 سال تک غار میں چھپا رہا اور 100 سال سجدے کرتا رہا۔ جب بھی جناب موسیٰ قریب سے گزرتے تو طور سے خدا کہتا موسیٰ جب بھی اس غار کے قریب سے آئے اس زاہد کو میرا سلام کہہ کے آنا۔ موسیٰ روز سلام کہہ کے جاتا۔ ایک دن موسیٰ گزرتا یا زاہد نے کہا موسیٰ طور پہ جا رہا ہے؟ ہاں طور پہ جا رہا ہوں۔ اللہ سے پوچھنا میری 100 سال ہو گئی عبادت، قیمت کیا ہے؟ زاہد نے عبادت کی قیمت مانگ لی، عابد نے سجدوں کی قیمت مانگ لی۔ 100 سال ہو گئے میری عبادت کو، مجھے بتا تیری بارگاہ میں میری عبادت کا اجر کیا ہے؟ موسیٰ نے دور پہ آ کہا میرے اللہ وہ عابد وہ جو 100 سال سے غار میں بیٹھا وہ عبادت کا اجر مانگ رہا ہے۔ آواز کل اس سے قیمت کا پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن وہ عابد اپنے غار سے نکلا نہر سے وضو کرنے کے لیے، پانی کے قریب آئے نہر چل پڑی۔ جتنا یہ پانی کے قریب آتا اتنا پانی پیچھے چلتا گیا، اتنا چلا یہ دوڑتا دوڑتا تھک گیا، گر گیا، زندگی حلق میں آ کے اٹک گئی، موت کے دہانے میں پہنچ گیا۔ یا قریب سے ایک سفید لباس والی شخصیت آئی، ہاتھوں میں پانی کا پیالہ، پانی چاہیے؟ لب کا پانی کی طرف دے مجھے، میں تو مر گیا پیاس سے۔ اس نے کوزے کو پیچھے کر کے کہا کوئی قیمت ہے؟ اتنا کہنا تھا یہاں دیکھ کے کہنے لگا میں نے ساری زندگی کمایا ہی کچھ نہیں، میں تو کیا ہی کچھ نہیں، میں تو کرتا ہی 100 سال سجدے رہا، میں تو کرتا ہی صرف عبادت رہا۔ اور پھر پانی کس لیے مانگ رہا جب تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ اس نے کوئی ترس کھا، اس نے کہا تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے تو صحیح، کیا ہے میرے پاس؟ اس نے تیرے پاس 100 سال کی نمازیں نہیں، سجدے نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا دے پانی پی لے۔ 50 سال کی نمازوں میں ایک گھونٹ ٹیپ آ گیا۔ 50 سال کی نمازیں دیتا ہوں، ایک پانی کا گھونٹ دے۔ ہاتھ میں کوزہ دیا، پانی کا ایک گھونٹ پیا، یا اس نے پانی کا کوزہ پیچھے کیا، وہی گھونٹ جو پیا تھا وہ یہاں آ کے اٹک گیا۔ کہنے لگا احسان کر ایک گھونٹ اور دے، میرا تو یہ بھی گھونٹ حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کہا اگلی 50 سال کی دے۔ ذہن میں سوچا چل زندگی بچاؤں پھر عبادت کر لوں گا، 50 سال کی اور عبادت دی، 2 گھونٹ پانی کے پیے، یا اس نے کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تیری 100 سال کی عبادت 2 گھونٹ کے برابر ہے۔ یہ ہے تیری عبادت کا اجر۔ اگر تو صرف سجدوں کے زور پہ اہل بیت کو اور حسین کو اور علی کو چھوڑ رہا ہے، پھر شیطان نے علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے، 6 لاکھ سال، 50,000 سال کا ایک سجدہ کیا اس نے۔ آج بندے ہم پہ سوال کرتے جی فلاں بندہ اتنا برا تھا نبی نے قریب کیوں بٹھایا؟ آپ شیعوں کو آج پتا چل گیا کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، نبی کو نہیں پتا تھا بندہ ٹھیک نہیں، نبی نے کیوں بچایا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان ٹھیک نہیں، پریشان کیوں ہو گئے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سجدے کا انکار کرنا ہے، خدا نے اتنی دیر معصوموں میں کیوں بٹھائے رکھا؟ اتنی دیر معصوموں میں رہ کے شیطان رہا، معصوم رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس معصوموں میں بیٹھا ہو۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، ابلیس ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، یہ سجدے اللہ کو مقبول سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کر رہا تھا۔ اور جہاں لالچ خلافت کا ہو، کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت میں بولے گا، یہ خلافت کے لالچ
لالچ میں سجدے کرتا رہا. خدا نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اعلان کر دیا تھا اللہ نے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی بتایا نہیں کہ کس نے بننا ہے. اس نے سجدے تیز کر دیے, قریب ہونا شروع ہو گیا کہ میرے سجدوں کی وجہ سے خدا مجھے خلیفہ بنا دے گا. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا کہ خلافت بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی, خلافت معرفت کے طور پہ ملتی ہے. خدا نے کہا خلیفہ بننے کا شوق ہے, پڑھو یہ نام کن کے ہیں. پریشان ہو کے دیکھنے لگے, ہمیں کیا پتا کس کے نام ہے. فرمایا جنہیں ان کا عرفان ہی نہ ہو. یا آدم ہم بے اسمائہم, آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں. آدم نے کہا انت المحمود ھذا محمد, انت الاعلی ھذا علی, انت المحسن ھذا حسن, انت قدیم الحسان ھذا حسین علیہ السلام, انت فاطر السماوات والارض وھذا فاطمہ زہرا. ادھر آدم نے پنجتن کے نام لیے, خدا نے کہا اب فرشتوں کرو سجدہ, اب اسے کرو سجدہ, اب اسے کرو سجدہ. میرے اللہ اسے سجدہ کروا جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا. میرے اللہ اسے سجدہ کیوں کروا رہا ہے. خدا نے کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو انہیں پہچان لے انہیں فرشتے سجدے کرتے ہیں, جو انہیں پہچان. قریب رہنے سے عزت نہیں بنتی, ساتھ بیٹھنے سے عزت نہیں بنتی. ابو جہل بھی تو محمد کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, لیکن اسے محمد کا عرفان نہیں تھا. نوح کی بیوی نوح کے گھر رہتی تھی. بس آخری جملہ میں گفتگو ختم کروں. نوح کی بیوی نوح کے گھر رہتی تھی. 950 سال تبلیغ کیا نوح نے, 950 سال. اور کس انداز میں تبلیغ کی. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, آپ نے مجھے عزت کے ساتھ, آپ سامنے بیٹھے, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں مجلس پڑھنے جاؤں اور پورا مجمع ہاتھ میں پتھر اور اینٹیں لے کے بیٹھا ہو کہ تو بول صحیح. مجلس کیا مولوی صاحب ایک حرف بھی نہیں نکلے گا. 950 سال اس مجمع میں مجلس پڑھتا رہا ہے جہاں مجمع کے ہاتھوں میں پتھر ہوتا تھا. اور مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے شریعت کا آغاز نوح سے کیا تھا. نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی, شریعت کا آغاز نوح سے ہوا. اور نوح کا نام نوح نہیں تھا, نام عبد الغفار تھا. نوح پڑھتا تھا تو نوح ہو گیا. نوح پڑھنے کی وجہ سے قوم کے مظالم پہ نوح پڑھتا تھا, نام نوح پڑ گیا, نوح پڑھنے والا. 950 سال تبلیغ کی, 950 سال کے بعد ایک دن تھک گیا, تھک گیا, لگا اب نہیں ہوتی, عذاب بھیج. حد ہو گئی ہے تیرا نبی, اور روز زخمی ہو کے گھر آتا ہوں, گلیوں میں جاتا ہوں یہ پتھر مارتے ہیں. اور قرآن کی تفاسیر کہتی ہیں نوح گلیوں میں جاتا, قوم نوح کی نوح کو پتھر مارتی, زخمی ہو جاتا, پتھروں کے ڈھیر کے نیچے آ جاتا. جب قوم اپنے گھروں میں چلے جاتی اللہ فرشتوں کو اتارتا, فرشتے زمین پہ آتے, پروں سے پتھر ہٹاتے. نوح زخمی ہو کے کھڑا ہوتا, زخمی نبی کو فرشتے اپنے پر لگاتے. نوح ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا. تم بولو یا نہ بولو, نبیوں کو زخم آئے فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے, فرشتوں کے پروں کو زخم آئے حسین کے جھولے سے شفا. کہاں سمجھے ہم اس بسم اللہ. جی میں سناتا ہوں. ہم سلام سے پہلے یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے سلام کے قابل ہے کہ نہیں. سلام علیکہ, تمہاری سلامتی ہو. سلام کا مطلب ہی ہے تمہاری سلامتی ہو. ہم اس بندے کی سلامتی چاہتے ہی نہیں جو علی کا دشمن ہو. جتنے مرضی ماڈرن دور میں زندگی گزارو, یا علی مدد نہ بھولنا. یا علی مدد تمہاری پہچان ہے. ہم نے یا علی مدد کہا, بندوں کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں ملا, انہوں نے یا اللہ مدد کہہ دیا.
اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گئے علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں ہے ہی نہیں. ہم نے کہا ہم نوکر غازی دے, بندوں نے بھر دی چنگچی بسیں رکشے, ہم نوکر صحابہ, میں نوکر صحابہ, میں نوکر صحابہ. یہ موٹر وے پہ جانا ہے ڈوگر صاحب, یہ چنے اور بورڈ لگا ہوا ہے پنڈی بٹیاں 35 کلومیٹر میں نوکر صحابہ کا, کوٹ مومن 13 کلومیٹر میں نوکر صحابہ کا. مولوی صاحب جب میں یہ بورڈ پڑھتا ہوں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, میں کہتا ہوں یہ شیعوں کو تنگ کر رہے ہیں کہ شیعہ پریشان ہو جائیں گے, میں نوکر صحابہ تھا. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواؤں میں نوکر صحابہ تھا اور نیچے لکھواؤں صحابہ کس کے نوکر تھے. بس میں گفتگو ختم کروں. میرے انتہائی واجب احترام قابل احترام ممبر پہ تشریف فرما, زیادہ بیٹھا ہوں نا, 950 سال تبلیغ کی, تنگ آ گیا. ایک دن انہوں نے کہا میرے لاب نہیں ہوتی تبلیغ, نہیں مانتے نہ مانے, میں روز زخمی ہوں, 950 سال ہو گئے مجھے, یہ مسلمان ہی نہیں ہو رہے. نوح نے عذاب کی دعا مانگی, جبریل ہاتھ میں کھجوریں لے کے آ گیا, سرکار آپ کھجوریں کھائیں. انہوں نے کہا کیا کہنے, مانگا عذاب, وہ تو کھجوریں لے کے آ گیا. ہو سکا نہیں, پریشان نہیں ہونا, اللہ نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے اور خدا نے حکم دیا کھجوریں کھا, اور یہ جو گٹلیاں گٹکیں اسے ہاتھ میں رکھ, اس کھجور کو گٹک کو زمین میں دفنانا, یہاں سے کھجور کا پودا پیدا ہوگا, بڑا ہو کے کھجور کا درخت بنے گا. جب کھجور کا درخت بن جائے اس میں سے لکڑی اتارنا, لکڑی اتار کے اس کے تختے بنانا, ان تختوں کی کشتی بنانا. میں قرآن ہے جو آپ کے سامنے آسانی سے پڑھ رہا ہوں. تختوں کی کشتی بنانا, اس کشتی میں جنہوں نے تجھے مان لیا ہے انہیں بٹھانا. انہوں نے کہا بھائی واہ کیا کہنے, کب اسے دفناؤں, کھجور کا پودا اگے پھر درخت بنے, اب اتنے سال اور لگیں گے, اتنی کھجوریں ہیں, جبریل کسی اور سے اتار لوں. جبریل نے کہا تو اللہ کا نبی ہے, تجھے نہیں پتا, بننی ہے نجات کی کشتی, نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی. ہوئے 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 ہوئے, نجات کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی. ہر شیعہ سنی حدیث پڑھتا ہے, نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا نبی کو ماننا چھوڑ دو, اللہ قرآن میں کہتا ہے نوح کی کشتی کو اس جہاں کی لکڑی نہیں لگتی. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی بت پرست کیسے آ سکتا؟ بسم اللہ. اہل بیت میں بھی کوئی خاکی نہیں, کیونکہ اہل بیت بھی کشتی نوح ہے. کشتی نوح نے بنانے شروع کر دی. میں آج کی اخبار, آج کی ایکسپریس اخبار میری گاڑی میں پڑھی, میں رستے میں پڑھ رہا تھا, آج پتا تھا نا کہ قیامت آنی ہے تو اس میں آج ایک خبر آئی ہوئی ہے کہ روس کا ایک بندہ ہے, اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اس نے بھی کشتی بنائی ہے. تو اس نے اعلان کیا ہوا تھا بڑے دنوں سے کہ جو میری کشتی میں بیٹھ گیا اس پہ قیامت نہیں آئے گی. اس میں لکھا ہے اس پہ کوئی 13,000 یورو لگے ہیں اس کشتی پہ, اور اس کشتی کے اندر باتھ روم بھی ہے, بچوں کے لیے سیٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں, ماڈرن کشتی بنائی. نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی, اور قرآن کہتا ہے کہ نوح کی جو کشتی بنی اس کے کیل بھی جنت سے آئے. بس آخری جملہ سنو اور عقیدے مضبوط کر کے نا, یہاں ٹھنڈک لے کے جانا ولایت علی کی. نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی. نوح نے قوم سے کہا اب کوئی نہیں اللہ کی باتیں, جو مرضی کرو, مجھے اب اس نے حکم دے دیا, میں نے اب تمہاری گلیوں میں تبلیغ کرنے کوئی نہیں آنا, میری ڈیوٹی ہے, میں نے بنانی کشتی. اور میں ایک بات یہاں بھول گیا, نوح نے کہا کہ یہ کب پودا بنے گا. جبریل کا انتظار کی تو ضرورت ہی نہیں, میرے کھڑے کھڑے تو گٹلی زمین میں دفنا, ابھی یہاں سے کھجور پیدا ہو جائے گی. اور میرے کھڑے کھڑے تختہ اتار, تھوڑی تیرے ساتھ امداد میں کرواتا ہوں, تو کشتی بنانی شروع کر. نوح مطمئن ہو گیا, نوح نے کشتی شروع کر دی. نوح کی بیوی آتی ہو, اب جاتے نہیں تبلیغ پہ, اب اس نے کہہ دیا تبلیغ نہیں, اب کشتی بنے گی, جو بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا. وہ سامنے تندور دیکھ رہی ہے, ہاں اس میں سے پانی آئے گا,
یہ جو مجھے پتھر مارتے رہے نا، نہ یہ بچنے ہیں نہ ان کی اولادیں بچنی ہیں. ایک بات یاد رکھ، بے شک تو میرے گھر میں رہتی ہے، عذاب آنا ہے، ابھی بھی مجھ پہ یقین، میرے اختیارات کی قائل ہو جا، ورنہ جو حجت کے اختیار نہ مانے پھر گھر میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہوئے ہوئے یار تو بھی آ جا. جی بسم اللہ. جی محمودی صاحب جی بسم اللہ. انہوں دے والد دا وہ کہندے اے فطرتی گل ہے عورتاں دی، جے شرارت تو شرماندیاں نہیں، بھراواں وچ سلوک ہوے مطلق کے چاہندیاں نہیں، علی جی بھاویں دیر ہوے پر جائیاں لڑنوں راندیاں نہیں، اے عورتاں دی گل ہے. یار ڈاکٹر صاحب شیر لکھوا لو ماشاءاللہ. یار. اللہم صلی اللہ تو جج میری بات کیا نو نے بسم اللہ. جی جی آپ جی ہر حسینی جی ہر آزادار جی ہر ماتمی جی کشتی بننی شروع ہو گئی. نو کی بیوی اس کا نام ہے رابعہ، تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی. قرآن ہے، میں کوئی کتاب تو نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے. قوم اکٹھی ہو کے آتی، وہ کہتی دیکھ زمین پہ خشکی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانی آنے والا ہے. معاذ اللہ نوح کے دماغ پہ شک کرتی. اس کا مطلب ہے جو چھوٹے نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ بھی کافر، اور جو بڑی حجت پہ ہذیان کی تہمت لگائے. نوح کی بیوی پہ لعنت ہو سکتی ہے، وہ میرے مامے کا پوت تو نہیں. یہ حال ہے. کشتی بننی شروع ہو گئی. اب ایک گھر میں رہتی ہے ڈوگر صاحب اور مولوی صاحب منکر اختیارات کی. قرآن کہتا ایک نوح کے بستی میں، نوح کے گاؤں میں، نوح کے چک میں رہتی ہے، نام ہے اس کا سالبیہ. بلوچ صاحب اسے نوح پہ کوئی اتنا یقین تھا کہ اس کی پوری کائنات میں ایک بکری اور ایک گٹھڑی اور ایک جھونپڑی تھی. نوح کا اعلان سن لیا کہ کشتی بن رہی ہے، جو بیٹھے گا وہ بچ جائے گا. روز بکری کھولتی، گٹھڑی اٹھا کے نوح کے دروازے پہ آتی تھی. بن گئی تیری کشتی، کب چلنا ہے، میری سیٹ رکھنا. جو صبح صبح ٹائم جاتا ہے نا چکوں سے شہر کے لیے، اکلوتا ٹائم ہوتا ہے. 8 بجے جانا ہو تو بندے 6 بجے سیٹ رکھ جاتے ہیں. اب وہ بیچاری مسکین تھی، پتا تھا کہ میں غریب عورت ہوں، کشتی میں کہیں وی آئی پی بندے نہ بیٹھ جائے. ابھی بننی شروع ہوئی تو وہ آ گئی. اس نے کہا ابھی بن رہی ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں میری سیٹ رکھنا، میں نے تیرے ساتھ جانا ہے، میں نے تیرے ساتھ جانا ہے. آئے صدقے ہو جاؤ اس کے حجت پہ یقین کے. یہ ہے عقیدہ. ایک گھر میں رہتی ہے اور اسے نہیں یقین، اور وہ روز آ کے کہتی ہے میں نے جانا ہے تیرے ساتھ. نوح نے کہا ٹھیک ہے. نوح صبح کشتی بنا لیتا، وہ روز سویرے آ کے کشتی بن گئی. تیسرے نوح نے دروازہ کھولا، وہ کھڑی. نوح نے کہا جب بن جائے گی نا بتا دوں گا. تجھے کہا نہیں کہ تو بیٹھ جانا، روز آ جاتی ہے میرے گھر. بی بی چپ ہو کے چلے. اسے اتنا بھی پتا تھا کہ حجت کے سامنے بولتے نہیں. ہائے ہائے ہائے، وہ اتنی عقیدے والی عورت تھی، اسے پتا تھا حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے. انہوں نے بات کی، اس نے کہا جی معاف کرنا، چل ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں. جا رہی تھی، نوح گھر کے اندر آیا، یہاں فرشتہ حکم لے کے آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے تیرے لہجے میں سختی کیوں تھی؟ تیرے لہجے میں تبلیغ نہیں تھی. نبیوں کے لہجے ایسے نہیں ہوتے. تو ہادی ہے. 950 سال پتھر کھاتا رہا، کشتی بنانا دے دی، اور عقیدے والوں کو بھی ایسے واپس کر رہا ہے. میں نے پتھروں والی ڈیوٹی واپس لی ہے، عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے. انہوں نے کہا معاف کر دے. آواز قدرت آئی معافی مجھ سے نہیں.
जो करीब बैठे मेरा साथ देते रहो। अभी वो अपने घर नहीं पहुंची, इसके पीछे अभी जा। मैं नबी हो के वो मेरी उम्मती है, माफी मांगना का, माफी नहीं मांगना। जाके उससे कहे कि अब तू मेरे घर ना आना, जब कश्ती बन जाए तो खुद इसे लेने के लिए इसके घर जाना, तू खुद जाना। अब इसे क्या मुतमिन होके घर बैठी रहे, अब ड्यूटी उसकी नहीं, अब ड्यूटी तेरी है। इसलिए मेरे बार मैंने कहा था कि मेरे ज़हूर की दुआ मांगो, मेरे आने से पहले मर भी गए, तुमने काबे नहीं आना, मैंने तुम्हारी कब्र पे आना और तुम्हारी कब्र पे आके कहना उठ, तू मेरे ज़हूर की दुआ मांगता था। इतना कहना था बस। कश्ती बन गई, तंदूर से पानी उबला, तूफान फैला। नूह अपनी बीवी और बेटी को कहता रहा आ जाओ कश्ती पे, आ जाओ कश्ती पे। ये पहाड़ी पे चढ़ गए, इन्होंने कहा हमें पहाड़ बचा लेगा। बड़े बड़े बंदों को ये गलत फहमी थी कि पहाड़ बचा लेते हैं। याद नबी को छोड़ के इन्होंने आसरा लिया पहाड़ का, नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गए, नबी को छोड़ा और पहाड़ पे चढ़ गए। तुम ना समझो मैं मजा ले रहा हूं, नबी को छोड़ा और पहाड़ पे चढ़ गए। नूह ने जाते देखा, नूह ने कहा मेरे अल्लाह मेरा बेटा है, फरमाया लैसा मिन अहलिक, ये तेरा था ही नहीं।